محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ملائم نگر لکھنؤ میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ دارالتربیہ لتحفیظ القرآن الکریم کے نام سے ان کا حلقہ اور ان کا ادارہ چلتا ہے اسی مسجد میں، اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی تعلیم کا اسی معیار سے اور انہی تمام وسائل اور اساتذہ اور اساتذات کے ساتھ رکھا گیا ہے جس طرح بچوں کا ہے۔ چنانچہ مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما میں بچیوں کے حلقہ جس کا نام مدرسہ تربیت المسلمات ہے، اس کا نظم مسجد کے اوپر والے فلور پر کیا گیا، جہاں بچیاں دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو اب ہم چاہیں گے کہ اپنی ان طالبات کی، ان بچیوں کی تعلیمی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترمہ عائشہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدر انجمن اور اسلامی بھائیوں، آج کی اس پر رونق بز میں جس موضوع پر بولنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے ہم کیوں ایسے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریم کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ظلم کی چکی پر پیسا جا رہا ہے، آج اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا تو اللہ کی قسم ان کی تاریخ مٹ کر رہ جائے گی۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائے۔ اگر مسلمان ڈرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم باطل کے ہاتھ بالکل کھلونے بن جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلمان تو وہ قوم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ولا یعلا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلند رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسلام کے لیے سربلندی لکھ دی ہے اور اس کے ماننے والے اس وقت تک سربلند اور اچھی حالت میں رہیں گے جب اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ذلیل ہیں؟ ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ آج ہم حقیقی معنی میں مسلمان نہیں رہے۔ آج ہم نے اپنا دستور یعنی قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور اسلام کے قائد نہ ہو کر فرقوں کے قائد بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ احسن اللہ علیک۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا محترمہ فاطمہ تاج کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی اللہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ صدر انجمن اور میرے مشفق ساتھیوں، آج کے اس پر رونق بزم سائد میں میرا موضوع کتابت ہے وقت ایک عظیم نعمت۔ محترم حاضرین
کرام، اسلام میں وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے اکثر عبادتیں خود وقت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ وقت خود اپنی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ کیا ہم کسی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے اذان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے افطار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ گویا کہ عبادت کو انجام دینے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہونے لگے۔ حدیث میں بھی وقت کی اہمیت پر کافی زور دیا گیا ہے اور وقت کی استعمال کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے وقت ہی وہ چیز ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی اور اس کو اپنی زندگی میں صحیح استعمال کیا، وہی لوگ کائنات میں اپنے سینے پر نقش چھوڑنے میں کامیاب ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لینا چاہیے۔ یقیناً ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک مشہور قول ہے، وقت دودھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے، اگر آپ نے اسے نہیں کاٹا تو آپ کو کاٹ دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وقت کی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ احسن اللہ علیکی و بارک اللہ فیکی۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ذکرہ رضوان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات کے سامنے اپنی تقریر کا مظاہرہ فرمائیں۔ ذکرہ رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید قل هو اللہ الاحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ First of all, let us praise and thank the presence of greatest Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings and guidance. The salawat and greetings we pour out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought us out of the dark ages to the era of bright light today. So we are always on the right path until the end of the world. Thanks for the opportunity. What an opportunity. What an honor for me to stand here and deliver a speech. The title of my speech is The Importance of Islamic Education. In the scope of education, Islamic education is extremely most needed for teenagers, because with this contemporary era there are many negative impacts among students. By instilling Islam in students and good directions, then the scholars will avoid the negative effects of contemporary times. Islamic religious education is closely related to education in general Islam. Islamic education aims to increase students' devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, to develop the
to develop the potential that exists for Muslim students as creators who will be educated to pass down the culture values of Islamic religions to students as future generations or positive leaders of the people, as explained in verse 11 of Surah Al-Mujadilah. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. It means Allah will elevate those who believe among you and those who are given knowledge by several degrees, and Allah is aware of what you do, as explained in Majah Hadith number 225. طلب العلم فريضة على كل مسلم. It means every Muslim person could seek knowledge. There are several impacts of Islamic education for students. They will be able to apply Islam in their daily lives. For intense praying, in conversation, shaking hands with parents or teachers, in terms of behavior or morals. By getting an Islamic education, their morals are better. Islamic education is basically very important for the formation of a person's character. In order to achieve perfection through knowledge, to provide happiness in the world, and as a way to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. I think that's all. I wish we could meet again in other occasions. Thanks for your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.